کل جو مجھے دو چیزیں محسوس ہوئی، ایک تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ مذاکرات کی طرف جائیں، دونوں پارٹیز اور مذاکرات کی بات کریں، اور دوسرا کل کور کمانڈر کانفرنس میں بھی باٹم لائن ہی کہنا چاہیے وہ یہ تھی کہ جناب قومی اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے تاکہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی منزل حاصل کی جا سکے۔ تو اگر تو یہ معاملہ مذاکرات کی طرف، مفاہمت کی طرف جاتا ہے تو شاید پھر یہ گرفتاری یا نااہلی یا وہ مراحل نہیں ہوں گے، یہ ایک بارگیننگ چپ ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر بات ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ نااہلی اور گرفتاری ہو کر رہے گی۔ نتائج کیا ہوں گے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ رانا صاحب یہ فرمائیں کہ توہین پارلیمنٹ ایکٹ آپ نے منظور کر لیا، ایک جرنلسٹ کے طور پر میرا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں جوڈیشری تو قابو ہو نہ ہو آپ سے، لیکن میڈیا اس کا وکٹم ہوگا، کیونکہ ماضی میں بھی جب بھی کوئی قانون بنا، پیکا کا قانون بنایا آپ نے 2016 میں، تو اس کے بعد وہ جو یوٹیوبر تھے یا سوشل میڈیا تھا وہ تو قابو نہیں آیا، لیکن صحافی ہی اس کے نشانہ بنے، ہدف بنے۔ تو کیا ہم یہ سوچیں کہ اب ایک عوامی ادارہ جس کی بنیاد عوام ہے، جس کی بنیاد تنقید ہے، جس سے ہر شخص کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے، یہ حق آپ چھین لینا چاہتے ہیں؟ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں بالکل آپ نے جو بات کی ہے وہ اچھا ہے کہ آپ نے یہ کویشچن کیا، تاکہ جو اگر کچھ ایسے اپریہنشن ہیں یا کوئی ایسے فیئرز ہیں جس طرح آپ صحافی ہونے کے ناطے آپ نے اظہار کیا، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا جہاں میں جہاں بھی پارلیمنٹس ہیں، جہاں بھی جمہوریت ہے، وہاں پہ یہ پارلیمنٹ کو یا ان کے الیکٹڈ جو بھی ادارے ہوتے ہیں، کانگریس ہے، سینٹ ہے، وہاں پہ امریکہ میں، یا جو وہ ایک سسٹم ہے، جمہوری سسٹم ہے، نظام ہے، اس میں یہ پارلیمنٹ کو اختیار ہوتا ہے۔ پہلے بھی یہ تھا کہ ایک پریولیج جس کو بریچ آف پریولیج کہتے ہیں، اس میں یہ لوگ سمن کیے جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں آتا تو جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کے تحت وہ ان کو سمن پھر کیا جاتا ہے، پھر اریسٹ وارنٹ بھی ایشو ہوتے ہیں۔ لیکن ایکچولی یہ جو کمی تھی یہ پہلے ہونی چاہیے تھی۔ آج میں نے جو اسمبلی میں اپنے جو اظہار خیال بھی کیا، اس میں میں نے تھوڑی سی ہسٹری بتائی کہ یہاں ہسٹری اس طرح کی ہے کہ جو چیزیں امپروومنٹ آئی ہے، جیسے اسٹینڈنگ کمیٹیز تھی 90 میں، ان کا فنکشن اور زیادہ امپروو کیا، ابھی بھی ضرورت ہے۔ اور جو لاز ہوتے ہیں وہ لیونگ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، چاہے آئین ہو، قانون ہو، رولز ہوں، اینی ہو۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، یہ جو آپ کے اپریہنشن ہیں وہ بیس لیس ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، اگر کوئی صحافی اپنی ڈومین میں رہ کے، اپنی جورسڈکشن میں رہ کے ایک کوڈ آف جو کنڈکٹ ہے یا لاز ہے، ریگولیشن ہے، اس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پازیٹیو کنسٹرکٹیو تنقید کرتے ہیں، جو ان کا حق ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ وہاں پہ ذلیل کرنے میں یا تضییق کرنے میں یا کوئی اور بھی ہو، یا دوسرے ادارے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کی افسران ہیں، تو ایگزیکٹو اتھارٹی تو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، اگر وہ بھی سم ٹائم بریچ آف پریولیج میں چلے جاتے ہیں، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو بھی کیوں نہ سمن کیا جائے جو ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں۔ تو جوڈیشری کا اس وقت کیونکہ جوڈیشری کے ساتھ معاملات اس قسم کے چل رہے ہیں، تو وہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جوڈیشری کے لیے بنایا، بالکل نہیں بنایا جوڈیشری کے لیے۔ یہ اوور آل ایک لا ہے جس کی ضرورت تھی، اور ہاؤس آف کامن میں میں آج بھی بتاؤں، ان کے تو لاک اپ بھی ہے، لاک اپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ 2 دن 4 دن ہفتہ بند بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے رانا صاحب کہ باہر جو دنیا میں ہوتا ہے وہ کسی قاعدے قانون کے تحت پھر لوگ چلتے بھی ہیں۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی عدالت ضمانت منظور کرتی ہے، وہ دروازے سے باہر نکلتے ہیں، عدلیہ عدالتی احاطے سے گرفتار کرنے پہنچ جاتے ہیں، عدالت ضمانت منظور کرتی ہے اس کی شیریں مزاری کی اور فلک ناز کی، اور وہ گیٹ سے پھر گرفتار ہو جاتے ہیں۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ جہاں ایسی ایک بے اعتمادی کی فضا ہے اور من مانی کی فضا ہے، اس میں کیا کوئی شخص جو وکٹم ہوگا یا جس کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا جائے گا، اس کو اپیل کا حق عدالت کے سامنے بھی ہوگا، یا یہی پارلیمنٹ جو ہے وہ عدالت بھی ہوگی اور ایپلیٹ کورٹ بھی یہی ہوگی؟ نہیں دیکھیں، جہاں سزا ہوتی ہے، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، جو کمیٹی ہماری ہوتی ہے، جو پریویلیج کمیٹی ہے، یا کوئی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی ہو، جو اسمبلی کی کمیٹی ہوتی ہے، آج بھی آپ نے دیکھا ہے کمیٹی بنی ہے جس میں 50% ممبرز فرام اپوزیشن، 50% گورنمنٹ کو. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جی وہاں پہ اپوزیشن کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. جی آپ نے دیکھا کہ اور پرسنٹیج ریشو کے حساب سے ہوتی ہے، جو اسمبلی میں نمائندگی کسی کی ہوتی ہے اسی طرح اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک. اگر 60% کوئی گورنمنٹ ہے تو 60% اس کی ہوتی ہے. جی آئی مین کہ وہاں بھی اس سے اچھا تو ہے ہی نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی، اور وہاں پہ اس کا ایک بیلنس ہے. اگر وہ ایکسیس کر رہی ہے کوئی، آج بھی جو لاز مانتے ہیں، آج بھی وہاں پہ جو چیز جاتی ہے تو لوگ اس کو چیک کرتے ہیں. جی مجھے پتا ہے، میں بطور منسٹر جب لا لے کے جاتا ہوں تو جو مجھے گرل کرتے ہیں، وہ جی کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے. جی تو اس کا وہ بھی خطرہ نہیں ہوگا. صحیح. جو بات آپ نے کی کہ فواد چودھری کی یا دوسری، مجھے بتائیں کہ میں نے تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ لوگ ایک جتھا ہے، یہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے. اور پھر ان کا حالت دیکھیں کہ جب بھی پکڑے جاتے ہیں زبانیں باہر نکلی ہوتی ہیں اور ان کو ہارٹ اٹیک اور ہامتے کامتے. جی خدا کے لیے ارشاد صاحب، جی پولیٹیکل ورکر بھی اس طرح ہوتا ہے جی یا پولیٹیشین بھی اس طرح ہوتا ہے؟ آپ نے اتنا مطالعہ ہے آپ کا، آپ نے تاریخ دیکھی پاکستان کی، چلیں دیکھ لیں. جی یہاں تو لیڈر جو اپوزیشن میں تھے یا گورنمنٹ کے، وہ جیلوں میں رہے ہیں. جی نوازا نصر اللہ ہو، دوسرے لیڈرز، لانگ ہسٹری. جی تو ابھی پی ایم ایل این جس طرح گزری ہے، چاہے وہ مشرف کا دور ہو یا اس کا عمران خان کا، جی اس میں آپ نے دیکھا زبانیں باہر نکلی. تاریخیں پہ جاتے رہے ہیں، ججوں کی تاریخیں پڑھتی رہتی ہیں، 1.5-2 سال جیلوں میں رہے ہیں جتنے بھی سینئر لوگ ہیں. تو کبھی آپ نے کوئی پریشانی دیکھی، کوئی ماتھے پہ اچھا رانا تو صاحب، یہ جو جتھا ہے اب اس کو آپ پابندی لگانے کا کر لیے ہے، یا آپ قریب پہنچ گئے ہیں کہ جتھے پر پابندی لگا دی جائے اور اس کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے؟ ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے تو 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی، یہ ٹیررسٹ گروپ ہے. جو آج سارے باتیں کر رہے ہیں، کل بلاول صاحب نے بات کی جی تو وہ ثابت بھی ہو گیا. ابھی جو 9 مئی تھی اس پہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ لوگ ہیں کیا. میں نے کہا تھا ان پہ پابندی لگائیں، جی لیکن ہمارے پارٹی کا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پروسیس سے ہی ان کو ایلیمینیٹ لوگ کریں، قوم کرے، ان کا کنڈکٹ دیکھے، جی ان کا سوچ دیکھے، ان کا کام دیکھے. جو 4 سال میں گورنمنٹ کی اب وہ بھی انہوں نے دیکھی، اب ان کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی کنڈکٹ دیکھیں.